بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو ألطف الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز سامعین کرام، برادران ملت، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، عزیزو، بڑی مشہور و معروف یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں خالق کائنات اور رب کائنات ارشاد فرما رہا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارے درمیان جو آئے ہیں وہ رحمت بن کر آئے ہیں، نہ کہ ہم ذلت کا سبب بنے، نہ کہ ہم زحمت بن کر آئے ہیں بلکہ رحمت بن کر آئے ہیں. عزیزو، کائنات کا رسول رحمت للعالمین ہے. کائنات کا رسول وہ ہے جسے اللہ خطاب بھی کرتا ہے تو نام لے کے خطاب نہیں کرتا بلکہ القابوں کے ذریعے سے اپنے حبیب کو پکارا کرتا ہے. کیوں کا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی عظمت کو دنیا کوئی سمجھ نہیں سکتی، اور پھر سمجھے تو کیسے سمجھے؟ اس لیے کہ کائنات کو بنانے والا لامثال ہے، تو جس نے بنایا ہے جب اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو جسے وہ اپنا بنائے گا تو اس کی کوئی مثال کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر خدا نے کہا کہ ہم ساری دنیا کو خلق کرنے کے لیے اگر کسی وجود کو بنایا ہے، کسی چیز کو ہم نے خلق کیا ہے تو اس کا ایک سبب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 14 ہستیوں کو اس کائنات میں بھیجنا ممکن نہ ہوتا تو میں کسی کو بھی کائنات کے حوالے نہیں کرتا. اگر ہم نے بنایا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے صدقے میں بنایا. آؤ اہل بیت کے دروازے پر، آؤ در زہرا کے اوپر، آؤ رسول اللہ کے دروازے پر. لیکن رسول اللہ کے دروازے پر جب لوگ آئے تو رسول اللہ نے برجستہ کہا کہ دیکھو ہماری محبت سے کام چلنے والا نہیں ہے جب تک ہمارے اہل بیت کی محبت نہیں. رسول اللہ یہ کائنات کو پیغام دینا چاہتے ہیں، کائنات کے رہنے والوں یاد رکھو، صرف ہماری محبت تمہیں کامیابی تک نہیں پہنچائے گی، ہماری محبت تمہیں جنت کے دروازے تک نہیں لے جائے گی. اس لیے کیونکہ ہماری محبت کے بعد اگر میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے گویا کامیاب زندگی گزار کے نہیں جا رہے ہو. اس لیے کہ وقت کے ایمان کے ساتھ ہونا تم پر لازم اور واجب ہے کہ اپنے زمانے کے ایمان کے ساتھ ساتھ تم قدم ملا کے چلو. عزیزو، یہ کیوں رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں، دنیا کا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ کائنات صرف ہمارے لیے بنائی گئی لیکن ہم 14 کے لیے بنائے گئے ہیں. کائنات صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے. محمد عربی کے لیے اللہ نے اتنے بڑے نظام کو خلق کر دیا. یہ چاند و سورج، یہ زمین اور آسمان، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ پانی میں روانی، یہ پرندوں کا اڑنا، یہ آسمان میں ستارے، یہ چاند و سورج کیوں بنائے گئے؟ کیوں اس لیے بنائے گئے ہیں؟ کیوں کہ اس لیے کہ محمد کو اس کائنات میں آنا ہے. اب آپ سمجھے جب محمد اس کائنات میں آئے تو وہ برجستہ کہا کہ ہمارا بھی وجود اگر ہوا ہے تو 14 کے لیے ہوا ہے. اگر یہ 14 کا آنا نہیں ہوتا تو ہمارا بھی وجود نہیں ہوتا، ہمارا بھی ممکن نہیں ہوتا. رسول اللہ اس کائنات کو پیغام دے کے جا رہے ہیں. اے دنیا کے مسلمانوں یاد رکھو، صرف رسول کی محبت تمہیں کامیاب راستے کی طرف نہیں لے جا سکتی جب تک اہل بیت کی محبت دلوں میں نہیں اتار لو گے. اس لیے کہ یہی وہ محبت ہے جو تمہیں نماز سے بھی جوڑے گی، تمہیں روزے سے بھی جوڑے گی، تمہیں حج سے بھی جوڑے گی، تمہیں زکات کی طرف بھی لے جائے گی. اگر ان کی محبت کے بغیر تم سارے اعمال کرتے رہو گے لیکن تم اعمال تو کرو گے لیکن صحیح سے نہیں کرو گے، صحیح سے نہیں کرو گے. کیوں کا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی 63 برس کی زندگی میں، جس میں 23 برس کی تبلیغی زندگی شامل ہے، 23 برس کی وہ زندگی جس میں
सारी बातें 23 बरस की जिंदगी में ही मिलती है। आइए देखते हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी में अहले बैत की मकसद और मतलब और उनकी मोहब्बत का माने क्या है। क्या है अहले बैत से मोहब्बत करने का सिला, क्या मिलेगा सिला अल्लाह की बारगाह में। कायनात का रसूल मस्जिद नबवी में है। मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह ने बनाई, इसलिए नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी की तामीर हुई। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन तारीख ने लिखा कि मस्जिद नबवी में रसूल नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन नमाज से पहले एक मुअज्जिन हुआ करता था। जब तक वो अजान नहीं देता था रसूल नमाज नहीं पढ़ते थे। अब आप समझे कि अजमतें कितनी है कि इनके गुलाम की। वो मुअज्जिन अजान देगा, नाम बिलाल हबशी लिखा गया। जब बिलाल अजान देते थे तब रसूल नमाज पढ़ते थे। अब बिलाल क्यों ऐसा हुआ? क्या अरब में और कोई नहीं था? हबश से उठ के आया बंदा, तो अरब में ऐसे थे, लेकिन दिलों में मोहब्बत ऐसी नहीं थी। और रसूल ने कहा कि तुम कहीं भी रहते हो, किसी भी मुकाम पे रहते हो, चाहे वो अरब ममालिक में रह रहे हो या अजम ममालिक में रह रहे हो, याद रखो अगर अहले बैत की मोहब्बत दिलों में पाई जाएगी तो तुम रहते कहीं भी हो मिलोगे हमें से आके। तुम कहीं भी रहते हो, इसलिए कहा गया कि जो जहां भी मर रहा है कहीं भी दफनाया जाए, लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत लेके इस दुनिया से मरा है तो गोया वो वहां है जहां पर उनके चाहने वाले मौजूद हैं। कहीं भी दफन हो, ये इसीलिए कहा गया जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। तो जो जिसका मानने वाला है फरिश्ते उससे हिसाब किताब उसके बारे में करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह दुनिया तक पैगाम देना चाहते हैं कि अपने दिलों के अंदर मोहब्बत अहले बैत रखो। ये वो मोहब्बत है जो दिलों के अंदर नरमी पैदा करती है। आओ हुसैन की मोहब्बत दिल में रखो, आओ फातिमा की मोहब्बत दिल में रखो, आओ अली की मोहब्बत दिल में रखो, देखो तुम्हारा दिल कैसा नर्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में है, और जब रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में है और वक्त गुजर रहा है और अजान देने वाला मौजूद तो है देने वाले, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए रसूलुल्लाह राजी नहीं। क्यों का? इसलिए कि बिलाल अभी नहीं आए हुए। अब जब बिलाल ना आए तो तरह तरह की बातें हुई, और उस दौर में भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बहुत से लोग थे और ये सोचते थे कि कहां ये हबशी हमारे घर में आकर और हुदे पर मौजूद है और हम लोग नहीं मौजूद हैं। हर जमाने में देखा गया। और जब बिलाल को आने में ताखीर हुई और जब बिलाल आए, रसूलुल्लाह ने बर्जस्ता पूछा बिलाल कहां रह गए थे? अब सुनिए बिलाल ने क्या जवाब दिया। या रसूलुल्लाह, ऐ मेरे नबी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, जब मैं आपकी बेटी के दरवाजे से गुजरा, और मेरा दस्तूर है जब तक आपकी बेटी के दरवाजे पे सलाम न कर लूं मैं मस्जिद भी नहीं आता। जब मैं आपकी बेटी के दरवाजे से गुजरा तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, महसूस हुआ हुसैन रो रहे हैं, महसूस हुआ हुसैन इब्न अली रो रहे। मैंने बाहर से आवाज दी, ए रसूल की बेटी फातिमा, आप पर हमारा सलाम हो। ए बीबी, अगर मुमकिन हो तो हुसैन को मेरी आगोश में दे दे, मैं खिलाऊं ताकि हुसैन खामोश हो जाए और आप चक्की चला रहे, आप चक्की चलाती रहे। तो आपकी बेटी ने कहा बिलाल, हुसैन को मेरी ही आगोश में रहने दो, तुम चक्की चलाओ। या रसूलुल्लाह, चक्की चलाने में देर हो गई, इसलिए आने में भी ताखीर हो गई। अब सुनिए, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा बिलाल तुम्हें पता नहीं है कि नमाज अव्वल है, नमाज पहले पढ़ना चाहिए, हुसैन को बाद में खिलाते, हुसैन को बाद में खिला लेते, लेकिन नमाज पहले पढ़ना चाहिए। बल्कि रसूलुल्लाह ने ये बिलाल से नहीं कहा, बिलाल से ये कहा कि ए बिलाल, तुम्हें मालूम है तुम अगर दरे सहरा पर हुसैन की नौकरी कर रहे थे तो बिलाल सुनो, अजमत बिलाल क्या बताया रसूलुल्लाह ने, बिलाल सुनो, तुम वहां पर सहरा की गुलामी करके सवाब हासिल कर रहे थे, हम तुम्हारा इंतजार करके सवाब ले रहे थे। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बिलाल, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो पैगंबर ने बताया कि ए लोगों, याद रखो, जब तक हुसैन की मोहब्बत दिलों में नहीं होगी, जब तक फातिमा की मोहब्बत दिलों में नहीं होगी, जब तक अली की मोहब्बत दिलों में नहीं पाई जाएगी, गोया तुम्हारा अमल अमल नहीं कहलाएगा। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अमल तुम तक पहुंचाया है।
ورنہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. رسول کے بعد شریعت میں تبدیلیاں بہت ساری کی گئی. اگر حقیقی علم اور حقیقی عمل کوئی کر رہا ہے تو وہی لوگ کر رہے ہیں جو اہل بیت کے دروازے سے جڑے ہوئے ہیں. ورنہ دنیا تو بہت سارے دنیا میں مسلمان ہیں اور نہ جانے کتنے فرقے والے موجود ہیں اور نہ جانے کتنی قومیں موجود ہیں آج کے دور میں. لیکن وہی حقیقی لوگ ہیں جو اہل بیت سے جڑے ہوئے. وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اہل بیت کی محبت دلوں میں لیے ہوئے. اس لیے کہ جوانان جنت کے سردار کا ہی نام حسین ابن علی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کی نفرت دلوں میں پائی جائے اور جنت میں جانے کی اتنی خواہش ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. آؤ حسین کے دروازے پر, آؤ در صحرا کے اوپر, تمہیں جہاں وہ محبت ملے گی, وہاں جہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم شمار کبھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ 14 بنائے گئے ہیں اور ایسے بنائے گئے ہیں جن کی مثال اس دنیا میں نہیں پائی جاتی. یہ 14 ایسے بنائے گئے. یہ 14 نہیں ہے بلکہ یہ ہیں 7. جب پھیلے ہیں تو 14 سمٹ گئے. یہ ہیں تو 7 ہی. آپ دیکھا کرتے ہیں کہ 14, 12, 7 اور 5 کی گنتی بہت اچھی لگتی سب کو, لیکن بچے ایسے نہیں گنتی اچھی لگتی. 5 کا مطلب 5 75. جو چادر کے نیچے آ گئے تو اللہ نے کہا یہ 5 گنتی مجھے پسند آ گئی. اور جب 12 امام اس نے بنائے تو یہ گنتی مجھے اچھی لگی. اور جب معصوم کی فہرست ہوئی تو 14 پہ جا کے رکی تو 14 یہ بہتر نظر آئے. لیکن 7 کا بھی مطلب ہے, جو نام 14 دکھتے ہیں لیکن ہے یہ بات ظاہر 7 نام ہے تو 14 دکھنے میں, لیکن حقیقت میں 7 نام. اب آپ دیکھیے کیسے 7 نام ہیں. کہ پہلے کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام علی ہے 14 میں سے. غور کیجئے, پہلے کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام علی ہے, تیسرے کا نام حسن ہے, چوتھے کا نام حسین ہے. 4 ہو گئے یہ نام. 7 ہی نام ہے, اس سے اوپر نام نہیں, ایک بھی نام اوپر نہیں جائے گا. پہلے کا نام محمد, دوسرے کا نام فاطمہ, تیسرے کا نام علی, چوتھے کا نام حسن اور پھر 5ویں کا نام حسین. اب اس سے آگے پڑھیے. چوتھے امام, اب حسن تک آگے نا, تیسرے امام تک ہم آ چکے. چوتھے امام کا نام علی. علی تو پہلے بھی آ چکا ہے, 5 گنتی میں مولا علی کا نام شامل حال ہے. محمد, فاطمہ اور علی. چوتھے امام کا نام علی, 5ویں امام کا نام محمد. محمد تو پہلے ہی آ چکا ہے. چھٹے امام کا نام جعفر صادق. اب 5 سے گنتی 6 پہ گئی, نام بدل گیا, 6 پہ گئی. 7ویں کا نام موسیٰ کاظم. یہ 6 سے 7 کی گنتی پہ چلی گئی. اب سنیے, 8ویں کا نام علی رضا, علی نام, اور 9ویں کا نام محمد تقی, محمد نام. 10ویں کا نام علی النقی, علی نام, اور 11ویں کا نام حسن عسکری, حسن نام موجود ہے. 12ویں کا نام محمد ہے. اب آپ سمجھے یہ 7 کی گنتی ہمیں کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ یہ جب پھیلے تو 14 نظر آئے, سمجھے تو 7 نظر آئے. سلام پر محمد وآل محمد. یہ نام بظاہر 7 ہی ہیں. یہ 7 نام جب پھیلتے ہیں تو 14 کی گنتی بنتی, ورنہ بظاہر تو 7 ہی نام ہیں. رسول اللہ نے اسی لیے کہا یہ 14 کے قریب آتے جاؤ, اپنی دنیا سنوارتے چلے جاؤ. ان 14 سے تم دور ہوتے چلے جاؤ گے, دنیا بھی خراب کرو گے, آخرت بھی خراب کرو گے. اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں ان 14 کی عظمت کو بتا رہا ہوں. بلال سے کیا کہا رسول اللہ نے, بلال تم فاطمہ کے دروازے کی نوکری کر رہے تھے, وہاں نوکری کر کے تم ثواب حاصل کر رہے تھے. بلال میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, میں بھی ثواب لے رہا تھا. یہ رسول اللہ نے کیوں کہا تھا؟ کہ اس لیے کہ اگر کوئی زہرا کے دروازے کا غلام ہو جائے, اگر کوئی زہرا کے دروازے کا غلام ہو جائے تو رسول جیسی ہستی بھی اس کا انتظار کر کے ثواب لے رہے ہیں. اب آپ سمجھے کہ ان 14 کی عظمت کتنی ہے, ان 14 کی بلندی کتنی ہے. ان 14 کی عظمت اور بلندی کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس لیے سمجھ نہیں سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں, نہ جانے کتنی مرتبہ ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا. کیسے بیان کیا؟ کہ مسجد نبوی تھا, رسول اللہ تھے اور نمازیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی, کائنات کے رسول کا سر سجدے میں تھا, پشت کے اوپر
کہ حسین سے کہہ دو اتر جائیں، یا جبریل کو یہ حکم نہیں ہوا جبریل جاؤ حسین سے کان پہ کہہ دو کہ بیٹا اس وقت پشت پہ آنے کا وقت نہیں ہے بلکہ نماز کا وقت ہے؟ لیکن رسول اللہ پر وحی الہی نازل کیا ہوئی، جبریل جاؤ میرے رسول سے کہہ دو اس وقت اپنے سر کو نہیں اٹھائے گا جب تک میرا حسین خود سے اتر نہ جائے، جب تک میرا حسین خود سے اتر نہ جائے۔ اب آپ سمجھے عظمت حسین ابن علی، رسول اللہ کو رحمت للعالمین، اللہ کو رب العالمین، ان دونوں ہستیوں کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ کائنات کو بنانے والا ہے، یہ کائنات جن کے لیے بنائی گئی وہ یہ ہے، کائنات بنائی اللہ نے، جن کے لیے بنائی وہ محمد عربی تھے، لیکن یہاں پر نماز بھی رکی تو اس لیے رکی کیونکہ پشت نبوت پر حسین آ گئے تھے۔ اب آپ سمجھے یہ رسول اللہ کائنات کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے دنیا کے مسلمانوں یاد رکھو جب میری نماز حسین کے آ جانے سے رک سکتی ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک حسین کی محبت نہ ہوگی۔ صلوات پر محمد والے، تمہاری نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوگی جب تک حسین ابن علی کی محبت دلوں میں نہ اتر جائے۔ دلوں میں حسین کی محبت رکھو، نماز پڑھو گے خدا ایک کے بدلے 10 دے گا، لیکن اگر حسین کی محبت بھی دل میں نہ ہو تو نماز بھی پڑھو گے تو خدا کہے گا ایسی نمازوں کو کیا کرے، اس لیے کہ نماز کو بچانے والے کو چھوڑ کر تمہارا تو یہ 14 کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں اور یہ دنیا کو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو یہ کائنات میں جو کچھ تم دیکھ رہے سب ہمارے لیے تھا، ہم نے تمہیں دے دیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا، ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ یہ ہوائیں ہمارے لیے بنائی گئی، یہ ستارے ہمارے لیے بنائے گئے، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا۔ تو رسول اللہ رحمت للعالمین، اور ایسے رسول اللہ نے لوگوں کے درمیان تبلیغ کی، ایسا اخلاق و کردار دنیا کے سامنے پیش کیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل نکل کر رسول کی قدم بوسی کی بوسہ لے رہے تھے قدموں کا۔ کیوں؟ ایسا رسول تھا، ایسا کردار رسول اللہ کا تھا کہ لوگوں نے ظلم بھی رسول اللہ پر کیے تو پلٹ کر کائنات کے رسول نے لوگوں پر ظلم نہیں کیے۔ آج دنیا کے سامنے اگر یہ رسول کی تعریف ہونا پڑے جائے کہ ظلم اتنی بڑی تھی، یا بال ایسے رکھتے تھے یا شورما لگاتے تھے یا کیا لگاتے تھے، اس سے بحث نہیں ہے۔ آج کردار رسول دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، جس اسلام کو تم برا کہہ رہے ہو، جس اسلام کو تم آتنکواد سے جوڑ رہے ہو، جس اسلام کے مخالف دنیا کھڑی ہو رہی ہے، وہ اسلام ایسا اسلام نہیں تھا جو دنیا کے سامنے آیا۔ وہ اسلام تھا جس میں رسول اللہ ایسے تھے کہ اگر لوگوں نے ظلم بھی کیا ہے تو لوگوں پر پلٹ کر سوال نہیں کیا اسے۔ وہ اسلام دنیا کے سامنے آنا چاہیے، لیکن دنیا نے کون سا اسلام دیا کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ اپنوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، اپنوں کو ہی مار رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے جو پیغام دیا وہ پیغام ہی کچھ ایسا تھا۔ جب دعوت ذوالعشیرہ دی تو پیغمبر نے ایک ہی سوال کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک بہترین دین لے کے آیا ہوں، ایک بہترین دین لے کے آیا ہوں جو اس سے پہلے نبی گزر گئے ان سے بھی بہترین مذہب کو لے کر آیا ہے۔ تو رسول اللہ لے کر میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، آؤ اور اسلام مذہب کے سائے میں آ جاؤ، مذہب اسلام کی چادر کے نیچے آ جاؤ، تم وہاں تک جاؤ گے جہاں تک تم پہنچنا چاہتے وہاں تک جاؤ۔ اور پھر دعوت اسلام جب دی اور لوگوں کو بلایا، اور کس بلایا تو کیا پہلے کھانا کھلایا، عزت دی لوگوں کو، کائنات کے رسول نے لوگوں کو کھانا کھلایا اپنی بات کہنے کے لیے۔ اسلام شروع ہوا ہے ابو طالب کے گھر سے، ابتداء اسلام ابو طالب کے گھر سے، جبکہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی محنت دنیا کے سامنے ہے، کعبہ بنا ہوا ہے، صرف اب حج کا پیغام ہی تو آنا ہے۔ کعبہ بنا ہوا ہے، تعمیر کعبہ ہو چکا ہے، طواف کعبہ کے لیے حکم اللہ کا آنا ہے۔ رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ آؤ کعبے کے درمیان، اس لیے کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے،
आओ देखो काबे को देखना इबादत है। और फिर कहते लोग हैं कि न जाने काबे में कौन सी कशिश है कि जी चाहता बार बार देखे। रसूलुल्लाह ने अबू तालिब के घर में कह के बताया कि जिस काबे की तुम बात कर रहे हो, इसी का बेटा उसी काबे में आने वाला है। इस्लाम की पहली दावत वही से होगी जिसका बेटा ही काबे में आए, जिसका बेटा ही काबे में आए। और कौन मुकाबला कर भी सकता है अली का? कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जब आलमी कॉन्फ्रेंस हुई और दुनिया के तमाम मजहब वालों को बुलाया गया, आओ अपने अपने मजहब के बारे में बताओ, आओ अपने अपने मजहब के बारे में बताओ। तुम्हारे मजहब में क्या है, तुम्हारे मजहब में क्या है, तुम्हारे मजहब में क्या? सबने अपने अपने मजहबों के बारे में बताया। बाद में सबसे आखिर में मजहब जाफरिया का एक बंदा उठा तो सबने अपने अपने बारे में बता दिया। किसी ने राम की तारीफ की तो किसी ने हनुमान की तारीफ की, किसी ने ईसा मसीह के बारे में बताया तो किसी ने जनाबे मूसा के बारे में बताया। कभी यहूदी मूसा के बारे में बता रहा है, कभी ईसाई ईसा के बारे में बता रहा है जो अल्लाह के बेटे थे। सबने अपनी अपनी तारीफें की, सबने अपने अपने बारे में बताया। एक मर्तबा जब फिके जाफरिया का बंदा उठा तो बरजस्ता उसने कहा कि तुम्हारे और हमारे रहबर में बहुत बड़ा फर्क है। भाई क्या सुन रहे हैं, मुतवज्जे रहिए। तुम्हारे और हमारे रहबर में बहुत बड़ा फर्क है। का क्या फर्क है? तो तुम्हारे रहबर और हमारे रहबर में जाने जमीन और आसमान का फर्क दिखता हुआ नजर आ रहा है। तुम सबने अपने अपने रहबरों की तारीफें की, उनके बारे में जो था वो बयान किया। अब सुनो मेरा भी बयान। मैं जिस अली का मानने वाला हूँ, मैं जिस अली की विलायत का मानने वाला हूँ, उस अली की मंजिल और फजीलत सुनो। का क्या है? लोगों से कहा मुतवज्जे हो के सुनो, कान खोल कर सुनो और आंखें खोल कर मेरी तरफ देखो। अब सुनिए, जब फिके जाफरिया का बंदा उठा तो उसने उठकर क्या कहा? कि तुम्हारे रहबर और हमारे रहबर में फर्क ये है कि तुम्हारे रहबर अपने अपने घरों में पैदा हुए, मेरा रहबर अपने खुदा के घर में पैदा हुआ। सलावत और मोहम्मद वाले तुम्हारा और हमारे रहबर में बहुत बड़ा फर्क। तुम्हारे रहबर अपने अपने घर में पैदा हुए, हमारा रहबर अपने खुदा के घर में पैदा हुआ। ये कोई कम मर्तबा है? दावत दुलशीरा अली के घर से हुई, दावत दुलशीरा अबू तालिब के घर से हुई। और कहना चाहिए था रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप काबे में क्यों नहीं करते? आपको तो काबे में करना चाहिए था। आज अबू तालिब के घर में दावत दे रहे हैं। शायद रसूलुल्लाह आवाज़ में इस्लाम के पहला दिन है, तबलीग शुरू होने का पहला ही दिन है। दुनिया का एक पैगाम देना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि अबू तालिब के बारे में सोचते हैं, न जाने वो कैसे सोचते हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने उनके ईमान को। लेकिन रसूलुल्लाह शायद उस दिन आवाज़ देते, कैसी बातें कर रहे हो? वो रहमान का घर था, वो रहमान का घर था, काबा रहमान का घर था। और जहाँ दावत हुई वो इमरान का घर था। भाई क्या सुन रहे हैं? वो रहमान का घर था जहाँ पर अल्लाह ने का घर बना, वो रहमान का घर
سب اسی کے بیٹے ہو گئے، پہلے سے لے کر آخری امام تک سب اسی کے اولادیں ہو گئے۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں پائے گئے۔ آپ سنیے، دعوت العشیرہ میں جب یہ لوگ آئے، تاریخ میں لکھتی 35 سے 40 افراد آ گئے، اور جب آئے تو پھر کیا ہوا؟ کھانا تو کھا لیا، لیکن اس سے پہلے کا سنیے، جیسے یہ آئے رسول اللہ نے دسترخوان لگایا، اور جیسے ہی ابو جہل کی نظر پڑی کھانے کی طرف تو دیکھا تھوڑا سا شورما سالن رکھا ہوا تھا، چند روٹیاں تھیں، فوراً کہنے لگے تمہیں پتہ ہے پورے بکرے کھا جانے والے ہم لوگ اتنے کم کھانے میں کیسے؟ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن اس کھانے میں ملا دیا، اس کھانے میں ملا دیا، لوگ کھاتے رہے، سیراب ہوتے رہے، کھانے ہی کم نہیں ہوا۔ آج دنیا کہتی ہے تھوک کے دیتے ہیں، اگر اسی بات میں ہم مان لیں کہ ہم تھوک کے دیتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تھوڑی ایجاد کیا، رسول اللہ نے پہلے ہی کر دیا۔ ہم نے کوئی اپنی طرف سے ایجاد کیا کیا؟ ہم تو رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے تھے، رسول اللہ نے تو پہلے ہی دی۔ اب ہم پہ الزام کیوں لگاتے؟ رسول اللہ پہ الزام لگاؤ، یا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھا دیتے؟ اے آپ کے ہاتھ میں ایسے ایسے معجزے تھے، پوری کائنات کا کھانا آپ کے گھر آ جاتا، اور زمین کا کھانا نہیں، جنت والے لوگ کھانا لے کے آتے، لیکن لعاب دہن ملایا، بتایا کہ یہ لعاب دہن نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا لعاب دہن ہے تھوک دیا تو کپڑے دھونے پڑیں گے، یہ رسول کا لعاب دہن ہے۔ ارے کھانے میں ملا کے پہلے دن ہی بتا رہا ہوں، جب کھانے میں ملایا تو کھا کے گئے، بچ بھی گیا، اب سمجھے کہ یہ لعاب دہن جس زبان تک جائے گا اس کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ زبان رسول اللہ کی کن کن لوگوں نے چوسی؟ سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں، کبھی حسن کبھی حسین، اور کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کھا چکے یہ لوگ، بات کہنے والے جیسے کہنے والے، ابو جہل کھڑا ہوا بھڑکا کے نکل گیا۔ اب جب نکل گیا تو رسول اللہ اپنی بات کو کہنے سے مایوس ہو گئے۔ دوسرا دن آیا پھر وہی ہوا۔ عزیزوں، میں نے تاریخ تو نہیں پڑھی ہے، ابو جہل اور ابو لہب، میں ایک مجلس لکھنؤ میں سنا تھا بلال کاظمی، بڑا اچھا انہوں نے ایک نقطہ پڑھا، میں نے خود نہیں پڑھی اس لیے میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں رہتا۔ انہوں نے دعوت العشیرہ ہی پڑھ رہے تھے، لیکن بڑا اچھا ایک نقطہ انہوں نے پڑھا کہ ابو لہب جو تھا وہ ابو سفیان کا دادا، مجھے خود نہیں پتا اس کے بارے میں، صحیح مجھے علم نہیں۔ اب انہوں نے جو پڑھا اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور ایک دن جو ہے ابو سفیان جو ہے ابو لہب سے کہنے لگا آؤ چلو صحرا میں، لے گئے ایک صحرا میں، اور مکے کے اندر رسول اللہ تبلیغ کر رہے۔ ابو لہب سے کہنے لگا چلو میرے ہاتھ پکڑو، پکڑا ہاتھ ہی۔ سنیے، بہت اچھا نقطہ اس لیے پڑھا ہوں، کسی کی بات اچھی ہو تو لوگوں تک پہنچانا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، اور میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، ذاتی کا نام بھی بتا رہا ہوں، اور وہ یوٹیوب پر موجود بھی ویڈیو بھی وہاں گراف ایجنسی والی سی کے سیکٹر بنا بھی رہے تھے، وہ موجود بھی مجلس میں۔ پکڑا ہاتھوں کو اور ایک پہاڑ پہ لے کے گیا، کھڑا ہو گیا پہاڑ پہ لے کے، کہنے لگا یہ بتاؤ کیا واقعی محمد مکے میں چھا جائیں گے؟ ابو سفیان کہتے ہیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے، لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے، تو یہ بتاؤ کیا محمد کی نبوت پہ تمہیں شک ہے؟ اب سنیے، یہی وہ جملے کے لیے انہوں نے پوری مجلس پڑھی تھی، وہ جملہ میں آپ کو سنا دوں، بہت سما آتا تھا اس جملے کے لیے انہوں نے، یہ بتاؤ کیا محمد کی نبوت پہ تمہیں شک ہے؟ کہ نہیں، محمد کی نبوت پہ مجھے شک نہیں ہے، اپنے بیٹے پہ تو شک ہو سکتا ہے، لیکن محمد کی نبوت پہ مجھے شک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی اس نے کہا فوراً ابو سفیان نے ابو لہب کے پیر پھاڑا، گڑھے میں گر گیا۔ تمیز تمہیں پتہ نہیں کس کے بارے میں میرا، اپنی زوجہ کے بارے میں میرا شک کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے اوپر شک ہو سکتا ہے، محمد کی نبوت پہ شک نہیں ہو سکتا۔ فوراً ابو لہب نے کہا کیسی بات کر رہا ہے؟ ارے شک تو اسی بات کا جو کہ تیری بیٹی تھی، شک تو اسی بات کا تھا، محمد کی نبوت پہ شک نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے کھانا کھلایا، دوسرا دن وہ تیسرا دن، جیسے ابو طالب نے کہا گھبرانا نہیں، آج کوئی اٹھ کے
طالب کا کھڑے ہوئے، میرے لال جو کہنا ہے کہو، آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ، آؤ اس سائے میں پناہ ملے گی، اور اسلام کے بارے میں تبلیغ کر دی۔ یہ کھانا کھا کر چلے گئے۔ جب کھا کے چلے گئے تو رسول اللہ نے اس دن سے تبلیغ اسلام کا پرچار شروع کر دیا، مکے کے درمیان، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے بتایا، پھر درمیان میں شروع کر دیا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر کہ جناب ابو طالب نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں شک کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا ہی ایمان چیک کیا جائے، اس لیے کہ اپنا ایمان اس لیے چیک کیا جائے کہ اگر بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایک ہی بات کہتا ہے کہ آج کھایا کیا تھا، آج کھایا کیا تھا، پیٹ خراب اگر ہے تو ایک ہی بات پوچھے گا بھائی تم نے کھایا کیا تھا، فلاں فلاں چیز کا، بس یہی چیز تمہیں خراب کر گئی۔ اگر ایمان میں کمی ہے تو دیکھو کہیں بغض اہل بیت تو دلوں میں نہیں پنپ رہا ہے، اگر ایمان ابو طالب کا شک ہے تو بغض اہل بیت تو دلوں میں نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور بڑی بحثیں ہوئی، یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ عزیزو، جب رسول اللہ تبلیغ اسلام کی پہلی دعوت جناب ابو طالب کے گھر میں دی اور جناب ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا میرے لال جو کہنا ہے تم کہو، اور رسول اللہ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی اور کہا جو آج ہمارا مددگار ہوگا، جو آج ہمارا ناصر بنے گا، وہی ہمارا وصی ہوگا، وہی ہمارا جانشین ہوگا، وہی ہمارا خلیفہ ہوگا۔ رسول اللہ نے ابتدائی اسلام میں، اول اسلام میں پہلے دن تبلیغ اسلام کی تو اپنا وصی بھی بنا لیا، جانشین بھی بنا لیا، خلیفہ بھی بنا لیا، اور کہا کوئی ہے تو کوئی نہ اٹھا، بلکہ ابو طالب کا بیٹا جو ابھی 13 برس کا ہے اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہم آپ کے ناصر بھی ہیں، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بھی رہیں گے۔ عزیزو جملہ ہے، آپ سنیے عزیزو، جب کائنات کے رسول نے مدد مانگی تو ابو طالب کے لاڈلے نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے، ہم آپ کی نصرت کرنے کے لیے آپ سے وعدہ لیتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ عزیزو جب ابو طالب کا یہ بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا تو کچھ اور تھا، لیکن جب بیٹھا تو کچھ اور ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جب اٹھا تو ناصر رسول بن کے اٹھا، جب بیٹھا تو وصی رسول بن کے بیٹھا، جب اٹھا تو ناصر رسول بن کے اٹھا، جب بیٹھا تو وصی رسول بن کے بیٹھا۔ عزیزو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میرے مولا نے ہی سب سے پہلے مدد کا وعدہ کیا یا صرف علی نے صرف دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ جب میرے مولا نے مدد کا اعلان کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ناصر و مددگار بنیں گے، تو جناب ابو طالب نے بھی کھڑے ہو کے کہا میرے لال تمہیں جو بھی کہنا کہو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ جو افراد وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جب رسول نے مدد مانگی تو ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کسی کا نہ بیٹا اٹھا، نہ علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ اٹھا۔ عزیزو یہ کہنا بھی پڑے گا کہ اس کائنات میں 2 لوگوں کی ایسی ہستیاں تھیں جو رسول اللہ کی سب سے پہلی مدد کے لیے ہاتھ بلند ہوئی۔ ایک بیٹا تھا، ایک باپ۔ ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ نہ کسی کا بیٹا اٹھا، نہ علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ اٹھا جو رسول اللہ کی مدد کا اعلان کرتا۔ جب علی نے مدد کا اعلان کیا اور پیغمبر کے چچا نے یہ بات کہی میرے لال گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو یہی ہوا کہ جبریل نے جب رسول اللہ سے یہ بات کہی غدیر کے میدان میں کہ اے رسول اللہ حکم الہی یہ ہے کہ آپ ولایت علی کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، آپ کو شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے وعدہ لیا ہے۔ یہ وعدہ خدا نے اسی دن لے لیا تھا جس دن دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے لے لیا تھا، تو وعدہ اسی دن کا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
کسی کا بیٹا اٹھا سوائے ابو طالب کے. اب اس پہ بحث نہیں ہونا چاہیے, بحث تو اس پہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اس نے کب پڑھا, اس نے کب پڑھا. کوئی 40 سال میں مسلمان بنا, کوئی 45 سال میں مسلمان بنا, کوئی 50 سال میں مسلمان بنا, کوئی بنا یا نہیں بنا, صرف بن گیا, یا کسی نے تلوار کو دیکھ کر مسلمان بنا, یا رسول اللہ کے گھر پر آئے حکومت کے چکر میں مسلمان بنا. بحث تو ان کے اوپر ہونا چاہیے, بحث ابو طالب پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کب مسلمان ہوئے اور انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا. اس لیے کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے ایمان کی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کچھ لوگ ادھر آ جائے مہربانی ہوگی, اور مجلس میں کہنا بھی چاہیے کہ لوگ آگے آ جائیں, جبکہ نماز میں نہیں کہتا, پیشمان کبھی نہیں کہتا ہوگا. یا سنا آپ نے کہ آپ بھی آگے آئیے, وہی بڑے عہدے والا ہوگا, لیکن پیشمان کبھی نہیں کہتا بھائی آپ آگے آ جائیے. جو جہاں پہ لگ جاتا وہی پہ لگ جاتا, لیکن مجلس میں بلاتے لوگ آپ آگے آئیے, آپ آگے. آپ سوچتے ہیں کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ مجلس میں معلوم ہے ہستیاں بیٹھی ہوئی جو جتنا قریب ہو جائے گا, اس لیے بلایا جاتا ہے بھائی آپ جلدی آئیے, آپ آگے آ جائیے, آپ آگے آ جائیے. معلوم تو ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. ہماری کمی یہی ہے کہ ہم تو دیکھ نہیں پائے. تو بحث ان کے اوپر ہونا چاہیے جو کب مسلمان بنے, بوڑھے ہوئے کب بنے, یا جوانی میں بنے, یا بچپن میں ہی بن گئے. وہ تاریخ بتائے کہ کون کب بنا. کوئی بدر کا منظر دیکھ کے بنا, کوئی لاہور میں دیکھ کر بنا, کوئی خیبر کو کھاڑتے ہوئے دیکھا تو کہا اتنے طاقتور کے سامنے سر ہی جھکانا چاہیے. تو وہ سب بحث الگ ہیں. لیکن ابو طالب کے ایمان میں بحث نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ اس لیے کہ جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہو, اس کے باپ کے ایمان کی کیا دلیل مانتے ہیں؟ اور یہ بات کوئی رسول اللہ مولا علی نے نہیں کہی ہے, جناب ابو طالب نے تھوڑی کہی میرا بیٹا کل ایمان ہے. یہ بات کوئی نہیں کہ سلمان نے نہیں کہی میرا مولا کل ایمان ہے, بلکہ رسول اللہ نے کہا ہے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور رسول یوں ہی تھوڑی کہتے ہیں یہ وحی الہی کے ارد گرد ہے. اللہ کہہ رہا رسول کہو یہ علی نہیں ہے, یہ کل ایمان ہے. اب کل ہٹا دیجیے تو یہی تو لکھ کے آئے گا. اگر کل کافر سے کل ہٹائیے, کل ایمان سے کل ہٹائیے, تو تاریخ کا مورخ یہی لکھے گا نا ایمان کافر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ارے بھیا جس کے گھر میں خود ایمان رہتا ہو اس کے ایمان کی کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ جس کے گھر میں خود ایمان پل رہا ہو اس کے ایمان کی کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ تو بحث ان کے اوپر ہونا چاہیے کہ کب مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے. صرف جھوٹ کا کلمہ پڑھا, یا پڑھا بھی تو کس کے سامنے پڑھا, دکھا کے پڑھا یا گھر کی کوٹھری کے اندر پڑھا, تو بحث ان کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن تاریخ نے لکھا بڑا مشہور اور معروف یہ اشعار ہیں رضا سرسوی صاحب کے مرحوم کے, کہ انہوں نے بڑا اچھے انداز میں اشعار کہے کہ جناب ابو طالب کے اوپر جو بحثیں ہوتی ہیں کہ وہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے, مسلمان تھے یا نہیں تھے, کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, وہ کب پڑھا, کس کے سامنے پڑھا, تو بحث ان کے اوپر کرو جو 40 سال میں بنے, یا اپنے گھر میں پڑھا, یا رسول کی تلوار کو دیکھ کر پڑھا جب علی صاحب میں تھے اور ذوالفقار علی کے ہاتھوں میں تھی, ڈر کے مارے پڑھا, خوف کے مارے میں پڑھا. بحث ان کے اوپر کرو, بحث ابو طالب کے ایمان پہ نہ کرو. اسی لیے انہوں نے کہا کہ مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا. سنیا تو آخری آدمی تک توجہ, مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا, مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا, بوڑھا صنم پرست مسلمان ہو گیا. مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا, بوڑھا صنم پرست مسلمان ہو گیا. تو ان کے بارے میں پڑھو, ان پر بحثیں کرو. جب بڑھاپے میں بت پرستی کر رہے تو بعد میں مسلمان ہوئے, بحث تو ان کے اوپر ہونا چاہیے. ایمان ابو طالب پہ بحث نہ کرو, اس لیے کہ 14 آئے ہیں تو اسی گھرانے میں آئے ہیں. جس دن یہ 14 کا آنا نہیں ہوتا تمہارا بھی وجود نہیں ہوتا. تم بھی تو اس دنیا میں 14 کے سلسلے میں, اگر 14 ہی نہ آتے دنیا ہی نہ بنتی, دنیا نہ بنتی, تمہاری کیا ضرورت, تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اور خدا سجدوں کا محتاج نہیں, خدا سجدوں کا محتاج نہیں. اس لیے کہ صرف ایک انکار اس نے کیا تھا,
ابلیس نے ان کی تو انکار کیا، کیا وہ خدا کا انکار کرنے والا ہے؟ کیا بالکل نہیں، اس کی نہ جانے کتنے سجدے کر ڈالے، صرف یہی انکار کیا معبود تو مٹی سے، میں آگ سے، اور اسے بنایا گیا جو خریزی پیدا کرے۔ کیا خدا کے علم سے زیادہ ابلیس کے پاس علم تھا؟ اللہ نے کہا کہ وہ نہ دیکھو بلکہ دیکھو بنانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، اس کی مشیت کے اوپر تم شک کر رہے۔ تو دنیا کو دیکھنا چاہیے، ایک انکار سے، ایک انکار کرنے سے سارے سجدے خراب ہو گئے۔ تو دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر محبت اہل بیت دلوں میں نہیں ہے تو سجدے کام آنے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال ہے آپ کے سامنے، ایک مرغی کو ذبح کرنا ہو، چھری گردن پہ رکھیے، ذبح کر دیجیے، اور پوچھئے مرغی حلال ہے یا حرام ہے، تو کہیں کہ مرغی حرام ہے۔ میں نے کہا پھر سے رکھیے، پھر سے چھری رکھی دوسری مرغی، میں نے کہا کہیے اللہ اکبر، ذبح کر دیجیے، میں نے کہا آپ کا یہ حلال ہو گئی، آپ کا یہ حلال ہو گئی۔ میں نے کہا بس اسی طریقے سے سمجھو، بس اسی طریقے سے سمجھو کہ جب مرغی کی گردن کے اوپر چھری رکھی گئی اور تکبیر نہیں کہا گیا تو وہ گوشت حرام ہو گیا۔ مرغی کی گردن کے اوپر جب چھری رکھی گئی اور اسے کاٹ دیا گیا اور اللہ اکبر کی صدا نہ دی گئی تو وہ گوشت حرام ہو گیا۔ اب آپ سمجھے، جب بغیر تکبیر کہے ہوئے کوئی جانور کو ذبح کر دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھے، بغیر تکبیر کے گوشت حرام ہو سکتا ہے تو بغیر شبیر کے عبادتیں بیکار ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ بغیر شبیر کی عبادتیں بیکار ہو سکتی، شبیر کی محبت دل میں ہونا چاہیے، حسین کی محبت لے کے دنیا سے جاؤ۔ خدا کی قسم ہے حسین ابن علی کبھی حبیب کو بھیجیں گے، کبھی زہیر کو بھیجیں گے، اور یہ صرف واحد گھرانہ حسین ابن علی کا ہے۔ آپ نے کبھی نہ سوچا ہوگا، کبھی نہ سنا بھی ہوگا کہ امام کے آگے بھی کوئی آ سکتا ہے، امام کے آگے کوئی نہیں آ سکتا، کوئی آ سکتا، کبھی بھی کوئی امام کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، امام کے آگے۔ لیکن حسین کی محبت نے کہاں لوگوں سے کہاں پہ پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا۔ کربلا کا وہ میدان جب حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سعید و زہیر سے کہا مجھ سے آگے کھڑے ہوئے۔ اب آپ سمجھیں کہ حسین کی محبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ورنہ امام کے آگے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، امام کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ابھی وقت کا امام ہو، اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن محبت حسین نے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سعید و زہیر کے قسمت کو سلام کرنا چاہیے کہ ایک لمحے کا ایسا بھی وقت آیا جب وہ حسین سے بھی آگے کھڑے ہو گئے تھے اور حسین کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے سینوں کو آگے بڑھائے ہوئے۔ ہاں جسوں پر ختم ہوئی، میں نے کہا نا کہ تکبیر کے بغیر اگر جانور ذبح کر دیا جائے تو گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اگر شبیر کی محبت کے بغیر عبادت کرنا گویا کوئی کام آنے والی نہیں۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ شبیر اسے کہتے ہیں جس نے ان نمازوں کو بچانے کے لیے اپنے بھرے ہوئے گھر کو لٹا دیا، اپنا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں زہرا کے نام میں لٹا دیا۔ ہاں عزیزو، کل 10 سفر تھے، قیامت کی تاریخ الگ الگ مورخ نے الگ الگ روایتیں لکھی، کسی نے 6 سفر، کسی نے 13 سفر، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں 10 سفر پر جناب سکینہ کی شہادت ہے، لیکن عربوں میں کوئی 13 کو مناتا، کوئی 6 کو، اور ہمارے ہندوستان میں سکینہ کے نام سے شبیر کی بیٹی کو بہت یاد کیا۔ لیکن عرب میں جائیں گے، عراق اور ایران کی سرزمین پہ جائیں گے تو وہاں رقیہ کے نام سے جناب سکینہ کو یاد کیا جاتا ہے، رقیہ۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہندوستانی جناب سکینہ کو سکینہ کے نام سے سن کے بہت بلکتے ہوتے ہیں، جبکہ ہم لوگ رقیہ کے نام کو یاد کرتے ہیں۔ حسین کی ایک بیٹی، اتنی مظلومہ بیٹی، 10 سفر کل تھی نا، حسین کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ، مظلوم بیٹی حسین۔ تاریخ نے 2 ہی بیٹیوں کے تذکرے لکھے ہیں، ایک رسول کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی، ایک نانا، ایک نواسا۔
ایک رسول کی بیٹی جو 18 برس کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلنے لگی تھی، ایک حسین کی بیٹی تھی، اتنے تازیانے پڑ گئے تھے کہ حسین کی بیٹی بھی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک رسول کی بیٹی 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے، لیکن حسین کی بیٹی کی 4 سال کی عمر میں ہی بال سفید ہو گئے۔ رسول کی بیٹی کی پسلیوں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، حسین کی بیٹی پر اتنے درے مارے گئے کہ پوری پسلیوں میں زخموں کے سوا کچھ نہ تھا۔ رسول کی بیٹی کو جب غسل دیا گیا تو علی نے چیخ مار کے کہا، اے فاطمہ ہمیں تو خبر نہ تھی۔ رسول کی بیٹی کا یہ عالم تھا۔ سنیں گے عزیزو حسین کی بیٹی کی کیا عالم تھا؟ جب غسالہ غسل دے رہے تو چیخ مار کر روئی، ہائے بچی پر ستم کیا ڈھا دیا گیا۔ رسول کی بیٹی کی پسلیاں زخمی تھیں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی۔ حسین کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں زخمی پسلیاں تھیں۔ ہاں عزیزو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلومی کربلا۔ جناب سکینہ شام غریبہ سے لے کر شہادت جناب سکینہ تک امام حسین سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ صرف 2 مرتبہ جو میں نے پڑھا۔ ایک مرتبہ جب اونٹ کی پشت سے گری ہے تو بابا سے ملاقات نہیں ہوئی، سر نہیں ہاتھ تھا، بلکہ حسین کا سر خود آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پر گر گئی۔ 2 ملاقاتیں جناب سکینہ سے ہوئی ہیں اپنے بابا سے۔ ایک بھرا ہوا دربار تھا، جب محبت کا امتحان ہوا تو سر حسین خود اٹھ کر جناب سکینہ کے ہاتھوں میں آیا اور ایک بیٹی نے اپنے باپ سے عجب جملے کہے، بابا رخسار کی جانب دیکھو، بابا کانوں کی جانب دیکھو، بابا بالوں کی جانب دیکھو۔ 18 برس کی عمر میں دادی کے بال سفید ہوئے تھے، لیکن سکینہ کے تو 4 ہی برس میں بال سفید ہو گئے۔ ہاں جی، صاحب اولاد کا مجمع ہے اور ایک یتیم بچے کے مصائب ہو رہے ہیں۔ وہ حسین کی یتیم بچی جو کربلا میں شام غریبہ سے لے کر آ گئی ہے، زندان تک کسی نے سکینہ کو بہلایا نہیں ہے، سوائے اذیت کے علاوہ سکینہ پاؤ کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ میں نے کب اس سے پہلی مجلس میں جناب سکینہ کے مسائل پڑھے تھے، جب دربار میں جناب سکینہ آئی ہے تو اپنے بابا سے بیان کر رہی تھی، بابا رخساروں کی جانب دیکھو، بابا کانوں کی جانب دیکھو، بابا رخسار دیکھو۔ عزیزو صاحب اولاد کا مجمع ہے، خدا ہر انسان کو صاحب اولاد بنائے تاکہ عزادار آئے، سب کے خدا بیٹیاں عطا کرے۔ سکینہ جیسی بیٹی ہو جو حسین کا نام سن کر ہی بلک بلک کر نام حسین پر بلک بلک کر روئی۔ جناب سکینہ کے مصائب ہیں عزیزوں، کیسے وہ جملے پڑھے جائیں، بس ایک تصور ہے جناب سکینہ کی زندگی کا کہ جناب سکینہ کے شمر نے گوشوارے چھینے تھے، اتارے نہیں تھے۔ اگر کسی بچی کو کوئی کمسن بچی ہو اور اس کے گوشوارے پہنانا ہوتی ہے، عزیزوں متوجہ رہیے، گوشوارے پہنانا ہوتا ہے تو اس کے بعد بھیجا جاتا ہے تو ایک مہین سوئی کے سراغ سے وہ کان چھید دیتی ہے۔ جو بھی عورت کرتی ہے مہین سوئی سے کان کو چھیدتی ہے، ایک دم ہلکی مہین سراغ کر دیتی ہے، اور جب سراغ کر دیتی تو کتنا درد ہوتی ہے اس بچی کو ہی معلوم ہے۔ جب سراغ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 2-3 دن اس میں سوجن آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی بچی کے اگر کان چھیدے گئے ہو تو اور اس میں سوئی سے سراغ کیا گیا ہو تو اس بچی کے کان سوج جایا کرتے ہیں، اور اگر اس بچی کی کان کی جانب کوئی ہاتھ بڑھاتا بھی ہے تو بچی کہتی ہے میرے کانوں کو نہ چھونا، میرے کانوں کو نہ چھونا۔ عزیزو آپ کیسے جملہ سنیں گے؟ میں نے آپ کے سامنے تصور رکھ دیا، اگر بچی کے کان چھیدے جائیں، ایک سراغ مہین سے کر دیا جائے، اس میں سوجن ہو جائے، سوجن آ جائے تو بچی یہی تو کہتی ہے کہ کانوں کو نہ چھونا۔ ارے سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں گئے، بلکہ شمر نے اپنے ہاتھوں سے
ستم کو برداشت کیا، بہتر اللہ ہی جان سکتا 4 برس کی یتیم سکینہ کس طریقے سے زندان میں رہی ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جب بھی پرندوں کو اپنے گھروں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، یہی کہا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ اے بی اماں ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا، ہمیں گھر جانا کب میسر ہوگا؟ بس عزادارو یہ بچی کہتی کہتی اس دنیا سے گزر گئی، یہ بچی کہتی کہتی اس دنیا سے گزر گئی۔ عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا جب زندان شام تھا، جناب سکینہ تھی، رات کی تاریخی تھی، ایک بیٹی نے اپنے باپ کو خواب کے عالم میں دیکھا۔ عزادارو اگر کوئی اپنے کو اپنے عزیزوں کو خواب کے عالم میں دیکھتا، جو پردیس میں رہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، اگر رات کی تاریخی میں بلا اتفاق ایک خواب میں اپنے گھر والوں کو دیکھتے تو چونک جاتے ہیں، نہ جانے کوئی بات تو نہیں ہوئی، آخر اپنے گھر والوں کو میں نے خواب کر دکھا۔ صبح تک اسے نیند نہیں آتی جب تک گھر والوں کی خیریت نہیں لے لیتا، جب تک گھر والوں کی خیریت نہیں لیتی۔ جناب سکینہ نے جب اپنے پاپا کو خواب کے عالم میں دیکھا تو ایک مرتبہ چونک گئی، اور جب بچی چونک گئی تو زینب نے کہا اے بیٹی کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ارے بتاؤ یہ رات کی تاریخی زندان مجھے نظر کیوں آ رہا؟ میرا بابا یہاں بیٹھا وہ تو کہاں چلا گیا؟ میرا بابا کہاں چلا گیا؟ اے بیٹی تیرا بابا تو یہاں نہیں تھا۔ نہیں پھوپھی اماں، ابھی مجھے اپنے زانوں کو بٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے بچی گھبراؤ نہیں، بس تم سکینہ کچھ لمحوں کے بعد ہمارے پاس آنے والی، بابا ہمیں لے کے جانے والے تھے۔ بس زینب سمجھ گئی سکینہ کچھ لمحوں کے لیے ہمارے درمیان ہے۔ قیامت ہے، زندان شام ہے اور اہل بیت کے گھر والے ہیں۔ پھر سے میں سنیں گے وہ شام کے زندان کے مسائب یتیم بچی پر ہوا۔ تاریخ نے لکھا جب رونے کی آواز بیویوں کی بڑھنے لگی، ہر بیوی یا حسین یا حسین یا سکینہ کی آواز بلند کرے، نہیں بچی سکینہ تیرا بابا نہیں آیا تھا، نہیں پھوپھی اماں میرا بابا نہیں تھا، نہیں میری ماں میرا بابا مجھے گودی میں بٹھائے ہوئے تھا۔ عزادارو جب رونے کی آواز بڑھی اور یزید کے کانوں میں آواز ٹکرائی، بس عزادارو ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ بتا یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ کسی نے کہا بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ عزادارو یہ کیسا وقت تھا اہل حرم پر، یزید کو جب خبر ہوئی بیٹی نے باپ کو خواب کے عالم میں دیکھا، ہر ایک کوئی ہوتا کہتا کھلونے دے دو، کوئی ہوتا بچی کو کھانا کھلا دو تاکہ رونا بند ہو جائے، لیکن ہائے یزید جیسا شکی انسان نہ کھلونے بھیجے نہ زندان میں کھانے کو کچھ بھیجا۔ عزادارو سر حسین بھیج دیا، ہر ایک کوئی مسلمان نہ ہوتا وہ بھی بچے کو روتا ہوا دیکھتا تو کبھی بچے کو بسکٹ دیتا، کبھی بچوں کو ٹافی دیتا، لیکن ہائے یتیم سکینہ پر کیا ہوا جب رونے کی آواز سنائی پڑی تو حسین کی بچی کے پاس کھانا نہ آیا بلکہ سر حسین آ گیا۔ جیسے ہی سر حسین آیا زینب ٹوٹ گئی، سمجھ گئی سکینہ ہم سے جدا ہو جائے گی۔ قیامت ہو گئی زندان شام میں ایک بچی کے مسائب ہے عزیزو، کیا زینب پر گزر گئی، کیا ام کلثوم پر گزر گئی، کیا ایک ماں رباب پر گزر گئی ہوگی؟ بس عزادارو سر کہانا تھا، سکینہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کہنے
बल्कि शिवर ने छीन लिए। बाबा जरा जिस्म के ऊपर नजर डालो, जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं। बाबा इतने जख्म है जैसे जख्मों से आपका जिस्म तीरों पर रुक गया था। बाबा सकीना जख्मों के दरमियान, सकीना जख्मों के दरमियान आ गई। आजादार एक बच्ची पहल कर रही थी। मेरे बाबा हुसैन जरा तो देखो, बस आजादार कयामत हुई। जिंदान शाम था, हुसैन की बच्ची थी। हुसैन के रुखसार पे रुखसार रख दिए। ज़ैनब को लगा सकीना को नींद आ गई। एक लम्हा गुजरा, ज़ैनब ने कहा सकीना सकीना, लेकिन कोई आवाज ना आई। कहने लगी बेटा सज्जाद, ये देखो सकीना आवाज क्यों नहीं दे रही। जब एक भाई ने एक बहन के बाजू को पकड़ा, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। आजादार बस खत्म हुई मजलिस। यतीम सकीना का जनाजा तैयार हुआ। हाथों में हथकड़ी पहने हुए सज्जाद, पैरों में बेड़ी बांधे हुए सज्जाद, गले में थाप पहने हुए सज्जाद अपनी फूफी अम्मा से कहने लगे, फूफी अम्मा हर इन हाथों पर मेरी बहन को दे दो। आजादार जिंदान शाम था। एक बहन की मुसीबत, एक भाई की गुर्बत थी। जनाजा उठाया न जा सका। ऐसा लग रहा था 10 मुहर्रम 61 हिजरी आ गई थी। अकबर का जनाजा हुसैन न उठा रहे थे। सकीना का जनाजा उठाने के लिए ज़ैनब से कह रहे थे। जनाजा हाथों पर दिया, धीरे धीरे कदमों से जिंदान शाम में उस जगह पर आए जहां लहदे सकीना बनी हुई थी। आजादारो बस अजीजों, सज्जाद अपनी बहन को कब्र के हवाले करना चाहते थे। दो हाथ उधार हुए, जैसे ही हाथ निकले सज्जाद कहा बाबा माफ करना। जब छोड़ कर गए थे रुखसार नीले न थे, गोशवारे छीने गए न थे। बाबा बांस भरे न थे, जिस्म जख्मी न था, लेकिन बाबा क्या करे सज्जाद। शिवर ने इतने ताजियाने मारे कि बच्ची के बाल भी सफेद हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।